شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہر عمر میں نوازتا ہے۔ ولایت صرف بڑوں تک محدود نہیں بلکہ بعض اوقات بچے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ حضرت قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں نقل فرمایا ہے، جو کہ حضرت ابو عبداللہ جلاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ جلاہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی لانے کی خواہش کی۔ میرے والد سے کہا کہ آج مچھلی لے آئیں، تو کہتے ہیں کہ میرے والد اور میں بازار چلے گئے، وہاں مچھلی خریدی ہم نے، اور مچھلی خریدی تو میرے والد صاحب کسی مزدور کا انتظار کر رہے تھے، کوئی آئے مچھلی اٹھائے میرے ساتھ گھر تک چھوڑ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک بچہ موجود تھا اور بچے کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا جان، آپ کسی مزدور کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی مچھلی اٹھائے اور آپ کے گھر تک چھوڑ آئے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جی بیٹا، میں کسی مزدور کی تلاش میں ہوں جو میرے ساتھ مچھلی اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آئے۔ تو بچے نے کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں۔ بچے نے مچھلی اٹھائی اور چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ رستے میں چلتے چلتے اذان کی آواز آئی، مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو بچے نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنی مچھلی کے لیے فکر مند ہیں تو اپنی مچھلی خود اٹھا کے لے جائیں، ورنہ یہی رہنے دیں، میں نماز کے بعد اٹھا لوں گا۔ بچے نے مچھلی رکھی اور چلا گیا مسجد میں۔ تو حضرت عبداللہ جلاہ کے والد نے اپنے بیٹے حضرت ابو عبداللہ جلاہ سے کہا کہ ہمیں بھی مچھلی کے بارے میں فکر مند نہیں رہنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی مچھلی کو کہیں چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ بچے نے بھی نماز پڑھی، ہم نماز پڑھ کے باہر آئے تو مچھلی وہیں پہ پڑی تھی، اور بچے نے مچھلی اٹھائی نماز کے بعد اور پھر گھر کی طرف چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ گھر جب پہنچے تو میرے والد نے یہ سارا ماجرا میری والدہ کو سنایا۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ اس بچے کو یہی ٹھہرائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بچے سے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو بچے نے کہا میرا روزہ ہے اور میں دن میں ایک بار بوجھ اٹھاتا ہوں، مطلب ایک بار دن میں کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں کام نہیں کرتا، اور شام تک میں مسجد میں رہوں گا، شام کے بعد میں آ جاؤں گا آپ کے گھر۔ تو کہتے ہیں کہ بچہ آیا شام کو، ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا، اور ہمیں لگا کہ یہ تنہائی پسند ہے، تو ہم نے اسے ایک کمرہ دیا کہ یہ اپنی عبادات مشغولیات اسی کمرے میں کرے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تو ہمارے رشتے دار ایک لڑکی جو پاؤں سے معذور تھی، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، شام کو رات کے کا حصہ گزرنے کے بعد وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر آئی۔ تو ہم سب پریشان، یہ کیسے ہوا؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ خود چل کر کیسے آئی ہیں اور آپ کی ٹانگیں کیسے ٹھیک ہوئی ہیں؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، ہمارے گھر میں جو آج مہمان ٹھہرا ہے اس کے صدقے میرے پاؤں کو ٹھیک کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب اٹھے جلدی سے، اور بچے کو جس کمرے میں ٹھہرایا تھا تو اس کمرے کو ہم نے جا کے دیکھا، دروازے ویسے ہی بند تھے لیکن بچہ کمرے میں نہیں تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بچے بھی ہوتے ہیں، نہ کہ صرف بڑے۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔